وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے انسانوں کا ایک کردار اور بہت سارے انسانوں کی ایک غلطی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کے بارے میں بہت سارا علم رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہے ان کو. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کی چیزوں کے تعلق سے وہ غافل ہیں. یعنی دنیا میں ترقی کیسے کرنا ہے، دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کرنا ہے، تجارت میں کس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی لائف اسٹائل کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا کر کیسے پیش کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے ڈیولپ کر کے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اس کے بارے میں مکمل جانکاری ان کو ہے. ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، باریک سے باریک چیزوں کی جانکاری ان کو ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں. لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کی چیزوں کے تعلق سے، آخرت میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے، آخرت میں ترقی کیسے مل سکتی ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جو ہمیں پیش ہونا ہے وہاں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے یہ غفلت میں ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی جہالت، اسی لا علمی، اسی نادانی، یا اسے آپ دوسری زبان میں بے وقوفی کہہ لیں تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی کہ جہالت کا نقصان کیا ہوتا ہے. ایک انسان اگر لا علم ہے آخرت کی چیزوں کے تعلق سے تو اس کا کتنا بڑا نقصان اسے برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر اگر اس کے پاس علم آ جائے،
آخرت کی چیزوں کے تعلق سے اس کے پاس جانکاری ہو تو کس طریقے سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم جانیں. آپ قرآن مجید اٹھائیں, آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقامات پر, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے. لوگوں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, دنیا کا علم بھی حاصل کرو, آخرت کا علم بھی حاصل کرو. دنیاوی چیزوں کے تعلق سے بھی جانکاری ہو اور آخرت کے بارے میں بھی تمہیں جانکاری ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا تو سب سے پہلی وحی جس چیز کے تعلق سے اللہ نے ذکر کی اس کا تعلق علم سے تھا. اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھو. اللہ نے علم حاصل کرنے, جانکاری حاصل کرنے کا حکم دیا اور اسی حکم کے ذریعے اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا اور آپ کو نبوت کے مقام پر پہنچا دیا گیا. آپ دوسری جگہ پڑھیں, اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو, اس چیز کی جانکاری حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مفہوم مخالف اس کا یہ, اس کا اپوزٹ میننگ یہ ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا, آپ کو جانکاری نہیں ہوگی, آپ کو اگر شریعت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات, اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری آپ کو مکمل طور سے حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ کے تعلق سے ان کی زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ ہمارا معبود ہے اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ محمد کی اس آیت میں واضح طور سے اعلان کر دیا کہ رب کو جاننا ہے, رب کو پہچاننا ہے, رب کی معرفت حاصل کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا ہوگا. فَاعْلَمْ, اللہ نے کہا جان لو, جانکاری حاصل کر لو, اور اس چیز کا علم تمہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارا معبود برحق ہے اور پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کی گاڑی صراط مستقیم پر چلے گی. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بتایا. آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا, فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا, جس رسول کا کام کیا ہے, جس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, انہیں جانکاری دیتے ہیں, انہیں علم سکھاتے ہیں. اس لیے کہ اگر انسان جاہل ہو, اگر انسان نادان ہو جائے, اگر انسان لا علمی کا شکار ہو تو بہت سارے نقصانات اسے برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں. اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے مقاصد میں سے, آپ کی نبوت, آپ کی رسالت, آپ کی شخصیت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو علم سکھائیں, آپ لوگوں کو جانکاری دیں, آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں, آپ لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتائیں, آپ لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں. اس چیز کی جانکاری, اس چیز کا علم لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں علم جو بار بار آپ سنتے ہیں, علم ہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا, جانکاری دی. یہ وہ اہم کام ہے جس کام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا, جانکاری دی, معرفت دی, فلاں اور فلاں چیزوں کا علم سکھایا. اور علم سکھانا, علم جب اللہ رب العزت نے سکھا دیا,
علم دے دیا، معرفت دے دی، جانکاری دے دی، تو پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے کہا بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی معلوم ہے جس کی جانکاری تو نے دی ہے۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم آپ بتائیے، آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تب اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا کہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ یہ علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے رسول ہیں، اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا، ان سے ڈائریکٹ بات کیا، لیکن ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک سائل کے سوال کے جواب میں یہ جملہ نکل گیا کہ میں اس دور کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں اس دور کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں، آپ کے دل میں تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس بات کے حساب سے، اس حیثیت سے انہوں نے کہا میں اس دور کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں جگہ جائیے، ہمارا ایک بندہ وہاں پر ہے، اس سے علم حاصل کیجئے، اس سے علم حاصل کیجئے، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی جانکاری ابھی آپ کو بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی جانکاری ابھی آپ کو بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان علم کے کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے، سلف صالحین نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو علم کے راستے میں لگائے رکھا۔ جب بھی موقع ملا، جہاں بھی موقع ملا، کبھی بڑے سے، کبھی چھوٹے سے، کبھی کسی دوسرے علاقے والے سے، کبھی کسی اور علاقے والے سے علم حاصل کرتے رہے، جانکاری لیتے رہے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک بات کی جانکاری کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے گئے کہ فلاں کے پاس وہ حدیث ہے جو ہمارے اس شہر کے کسی عالم کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم علم کے تعلق سے کس مقام پر ہیں؟ ہم دنیا کے حساب سے بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جو آخرت ہمارا مقصد ہونا چاہیے، آخرت میں کامیابی کیسے ملے، اس کے تعلق سے ہم غافل ہیں۔ شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم غافل ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کے تعلق سے جانکاری نہیں ہے۔ سلف صالحین سے سیکھے، علماء سے سیکھے، تابعین اور تبع تابعین سے سیکھے، صحابہ سے سیکھے کہ صحابہ میں باقاعدہ دو لوگ تجارت میں پارٹنر ہیں، ایک تجارت کر رہا ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں موجود ہے، یہ بات سنے گا، جا کر کے اپنے ساتھی کو بتائے گا، پھر اس کی باری آئے گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، نبی کی زبان سے بات سنے گا، اور نبی کی زبان سے بات سن کر کے وہ جا کے اپنے اس ساتھی کو بتائے گا جو اس وقت تجارت کر رہا ہے۔ یہ علم کا شوق، یہ علم کا شوق ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نہیں رہ گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے کہا جائے علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، مولوی صاحب عمر بڑی ہو گئی ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب کہاں علم حاصل کرنا۔ صحابہ کرام 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو زندگی بھر انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر قدم پر علم حاصل کرتے رہے، کبھی کسی اپنی عمر سے، اپنی عمر کے کمتر صحابہ سے وہ علم حاصل کرتے رہے، کہیں ابن عباس کسی کو کوئی علم دے رہے ہیں، کہیں ابو سعید خدری کسی کو علم دے رہے ہیں، کہیں عبداللہ بن مسعود کسی کو علم دے رہے ہیں۔ ایک علم کا ایک ماحول ہے، اور آج ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ایک بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، لیکن آج بھی علم کے حساب سے اسی مقام پر ہے جو بچپن میں مکتب میں گاؤں میں علم حاصل کیا تھا۔ آج بھی وہی 10 صورتیں یاد ہیں جو 5 اور 10 سال کی عمر میں اسے یاد تھی، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، آج بھی انہی 10 صورتوں پر باقی ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے،
علم کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ ہے، علم کے تعلق سے ہمارا یہ کردار ہے کہ بزنس میں ہم بہت بڑے سیٹھ بن چکے ہیں، لیکن علم کے مقام پر علم کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو سیٹھ نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لوڈی تھی، والد کا انتقال ہوا، ام ایمن کو وراثت میں چھوڑ کر کے گئے۔ ام ایمن نے والدہ کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، آپ کا بڑا ساتھ دیا، بڑا سپورٹ کیا، بچپن میں آپ کی بڑی تربیت کی ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، رو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ام ایمن کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں۔ ام ایمن سے رونے کی وجہ پوچھی، کہا ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم سبھی کو ہے، ہم سبھی کو غم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کر جانا تھا، دنیا میں آئے ہوئے ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ام ایمن غم نہ کرو، ام ایمن رو نہیں، ام ایمن آنسو نہ بہاؤ، اور بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غم تو سارے لوگوں کو ہے، تکلیف سارے لوگوں کو ہے، لیکن کیا وجہ ہے نبی پاک کے انتقال کے اتنے دنوں کے بعد بھی رو رہی ہو؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی محبت سے جواب دیا، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ مجھے اس سے بڑا غم اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کا، علم کا جو سلسلہ چل رہا تھا، جبرائیل آ رہے تھے، جا رہے تھے، روزانہ جبرائیل کی آمد ہو رہی ہے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات، اللہ کی طرف سے روزانہ علم کا ایک سمندر مل رہا تھا۔ نبی پاک کے انتقال سے اب ہمیشہ کے لیے وحی کا یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ علم سے یہ محبت، ام ایمن کا جواب سنا ابو بکر نے، ام ایمن کا جواب سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے، ام ایمن کے ساتھ یہ دونوں بھی رونے لگے۔ کہا ام ایمن جس حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو تم لے رہی ہو، اس حیثیت سے ہم نے غور نہیں کیا تھا۔ یہ علم سے محبت ہونی چاہیے، یہ جہالت سے نفرت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو علم کے تعلق سے فکر ہے اور وحی کے سلسلے کی بند ہو جانے کی فکر ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اور آپ علم حاصل نہ کریں، جہالت کی زندگی گزاریں، بس جیسے چل رہا ہے چلانے دیں، جیسے چل رہی ہے زندگی چلنے دیں، نہ قرآن کی جانکاری نہ حدیث کی مسئلہ یہ ہے ہم ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں ہے، موبائل کے بارے میں، لیپ ٹاپ کے بارے میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی روزانہ آتی ہے دنیا کے اندر، اور ایک ہفتے 10 دن 15 دن ایک مہینے کے بعد ہمارے بچوں تک کو وہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات دین کی آ جائے، بات قرآن کی آ جائے، بات قرآن کی صورتوں کی آ جائے، بات دعاؤں کی آ جائے، مولوی صاحب بڑی لمبی دعا ہے، بڑی لمبی دعا یاد نہیں ہوگی۔ دنیا کے بارے میں ساری چیزوں کی جانکاری، ساری چیزیں آپ سیکھ رہے، دیکھ رہے، جان رہے، سمجھ رہے، اسے آپ اپنے دماغ میں بٹھا لے رہے، لیکن دین کے بارے میں بڑی لمبی ہے، بڑا وقت جائے گا، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس چیز کی جانکاری نہیں ہو پائے گی۔ یہ بہت غلط تصور ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھا ہے۔ آپ کوشش کریں گے، کوشش کا نتیجہ آئے گا۔ آپ سیکھیں تو صحیح، آپ آئیں تو صحیح، ایک سورہ ایک مہینے میں ایک سورہ کا ٹارگٹ بنا لیں، دیکھیں کیسے یاد نہیں ہوتی۔ روزانہ 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، آدھے گھنٹے دیں، جو موبائل کو آپ اتنے گھنٹے دے رہے اس میں سے 10 منٹ نکال کر کے آپ اس قرآن کو، دعا کو، سورہ کو دے دیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کی اس محبت کی بنیاد پر وہ سورہ، وہ دعا آپ کے دماغ میں محفوظ کر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہم کوششیں نہیں کرتے، اسی مقام پر آج بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا جس مقام پر ہم بچپن میں تھے 10-12 سال کی زندگی میں۔ سیکھنے والے بھی ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ مختلف وسائل کے ذریعے علماء سے جڑ کر کے دین کا علم حاصل کر رہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آج بھی ایک بڑا طبقہ اس حوالے سے غافل ہے، نہ قرآن کی جانکاری ہے، نہ حدیث کی جانکاری ہے، نہ دعاؤں کے بارے میں اسے علم ہے۔ جہالت کا نقصان کیا ہے؟ ایک انسان جاہل رہ جائے، ایک انسان کو قرآن حدیث کی جانکاری نہ ہو تو اس کا کتنا بڑا لاس اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں، علم نہ ہو
تو جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. کیسے آپ پتا کریں گے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے؟ علم نہ ہو تو جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے میں, علم کی تلاش میں نکلتا ہے, اللہ علم سے اس محبت کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن جو علم حاصل کرنے کے لیے نہ نکلے, جو علم کے راستے پر نہ نکلے, علم کی تلاش اسے نہ ہو, علماء سے محبت نہ ہو, جانکاری حاصل کرنے کی فکر نہ ہو, تو جنت کا راستہ اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جایا کرتا ہے. یہ نقصان نمبر 1 جو بہت بڑا نقصان ہے. نقصان نمبر 2, علم نہ ہو تو انسان منمانی زندگی گزارتا ہے. جو دماغ میں آ رہا ہے کر رہا ہے, جو جیسے چاہ رہا ہے, جیسے چاہ رہا ہے زندگی گزار رہا, منمانی زندگی. علم نہیں ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ چلتا ہے, علم نہیں ہے تو آپ کو یہ لگے گا یہ بھی کر جانا چاہیے, علم نہیں ہے یا علماء سے رابطہ نہیں ہے تو آپ کو لگے گا یہ دنیا کی چیز ہے, چلو کر لیتے ہیں, کیا حرج ہے, کیا جاتا ہے. علم نہ ہو تو انسان کے اندر منمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. علم نہ ہو تو انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا فَعْلَمْ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور کلمہ طیبہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے العلم, ایسا علم جو جہل کے منافی ہو, جو آپ کی زندگی سے جہالت کو اور لا علمی کو دور کر دے. نقصان نمبر 3 کہ اگر ایک حدیث کے اندر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے, جو شریعت کا علم سیکھے, شریعت کا علم سکھائے, قرآن و حدیث کی جانکاری کی فکر کرے, وہ بندہ سب سے بہترین ہے. اسی لیے کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, فرشتے علم حاصل کرنے والوں کی خوشی میں, ان کی محبت میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. مچھلیاں سمندر میں دعائیں کرتی ہیں, کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے والے یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی ہیں. مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہوا کہ جو بندہ قرآن نہ سیکھے, جو بندہ حدیث نہ سیکھے, جو بندہ شریعت کی جانکاری حاصل نہ کرے, جو بندہ علم کے راستے میں نہ نکلے, وہ اس کائنات کا سب سے برا انسان ہے. وہ اس کائنات کا سب سے برا انسان ہے. ہمیں قرآن کی جانکاری ہونی چاہیے, ہمیں حدیث کی جانکاری ہونی چاہیے, ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. شاعر کہتا ہے اخو العلم حی خالد بعد موته واوصاله تحت التراب رمیم وذو الجهل میت وهو ماش على الثرى يظن من الاحیاء وهو عدیم. کہ ایک بندہ جو علم والا ہو, ایک بندہ جو جانکاری والا ہو, وہ اپنی موت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. وہ اپنی موت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. وہ مر تو جاتا ہے, اس کا جسم, اس کی باڈی مٹی کے حوالے کر دی جاتی ہے, لیکن دلوں پر, لوگوں کے دلوں پر اس کا قبضہ ہے. امام بخاری, امام مسلم, امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, دنیا آج تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہے, ان کا نام محبت سے لیتی ہے. کیوں؟ رشتہ دار تھے, آپ کے خیر خواہ تھے, آپ کے خاندان کے تھے, آپ کے کچھ لگتے تھے, دوست تھے, یا کچھ اور مسئلہ نہیں, صرف علم کی بنیاد پر, صرف علم کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں علم دیا, علم کے راستے میں لگے رہے, اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ انہیں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ یاد کرتی. آپ بتائیں کسی جاہل کو آج تک کسی نے اس محبت کے ساتھ یاد کیا ہو اور اس کے لیے دعائیں کی ہو؟ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى, کہ ایک جاہل زندہ رہتے ہوئے بھی مرا رہتا ہے. یظن من الاحیاء وهو عدیم, وہ زندوں میں شمار تو کیا جاتا ہے لیکن وہ نل ہوتا ہے, وہ ایسے ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. آپ عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر, زندگی کے کسی بھی مقام پر ہیں, کسی نہ کسی اعتبار سے
علم حاصل کریں، اس لیے کہ علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جانکار لوگ، عالم لوگ، علم حاصل کرنے والے اور جاہل لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس عقل ہو، جو عقل مند ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی طریقے سے علم نہ ہو، ایک انسان جاہل ہو تو اپنے مقام کو بلند کیے جانے سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ آپ تصور کریں آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اپنے مقام کی بلندی سے محروم کر دیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طریقے سے جاہل کی سماج میں کوئی وقعت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ زندگی میں اور نہ اس کے مر جانے کے بعد۔ وہ دنیا میں زندگی میں اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس خاندان تھا، اس کے پاس کوئی حیثیت تھی، کوئی عہدہ، کوئی منصب تھا، اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، لیکن علم نہیں ہے تو اس حوالے سے اسے محبت کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ علم نہیں ہے تو ایک انسان لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت اور اپنی وقعت نہیں بنا پاتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جہالت بیماری ہے، داغ ہے، اندھیرا ہے، وبا ہے۔ اس وبا سے اپنے آپ کو نکالیں، اس وبا سے اپنے آپ کو نجات دلائیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کسی نہ کسی حیثیت سے آپ علم سے جڑیں، علماء سے جڑیں، جانکار لوگوں سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے۔ اور آج ہمارے پاس وسائل بہت سارے ہیں، ہمارے پاس سورسز بہت سارے ہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے ہمیں علماء سے، علم سے جڑنا چاہیے۔ آئیے اسی حوالے سے ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اور وہ یہ کہ سلف کے یہاں علم سے محبت کیسی تھی، علماء سے محبت کیسی تھی، وہ کس طریقے سے احترام کرتے تھے علم کا، وہ کس طریقے سے احترام کرتے تھے علماء کا، جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے، آج ہمارے یہاں مفقود ہے۔ نہ امام کی عزت، نہ علماء کی عزت، نہ علم سے جڑے ہوئے لوگوں کی عزت، نہ مدرسے میں پڑھانے والوں کی عزت۔ جو چاہ رہا ہے علماء کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے عہدہ اور منصب ہتھیانے کے لیے کبھی علماء کے ساتھ گستاخی، کبھی گالی، کبھی مارنا، کبھی پیٹنا، کبھی برا رویہ، کبھی کسی طرح کا اور سلوک، اس تعلق سے علماء کو بدنام کرنا، جماعت کو بدنام کرنا، جمعیت کو بدنام کرنا، یہ لوگوں نے شیوا بنا رکھا ہے۔ کئی عہدے کے لیے، منصب کے لیے، مجھے یہ پوسٹ چاہیے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، اس کی وجہ سے علماء پر انگلیاں اٹھانا۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ علماء کا مقام کیا ہے، علم سے جڑے ہوئے لوگوں کا مقام کیا ہے، علم سے محبت لوگوں کی کیسے ہوا کرتی تھی۔ میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جائیے فلاں جگہ ہمارا ایک عالم بندہ ہے، اس سے ملاقات کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت کے ساتھ کیا کہتے ہیں، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا خضر کیا میں آپ کو فالو نہ کروں ان چیزوں میں جس چیز کی جانکاری آپ کو دی گئی ہے، جس چیز کی جانکاری آپ کو دی گئی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہا موسیٰ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد بن کر، ایک سیکھنے والا بن کر کے، حالانکہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ایک سیکھنے والا بن کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، زانوئے تلمس طے کیا، سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، ریکویسٹ کی، درخواست اور گزارش کی کہ آپ مجھے اپنے علم سے تھوڑا سا حصہ دے دیجئے تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ علم سے محبت ہے، یہ علماء سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اسحاق بن راہویہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی۔ جانتے شادی کس وجہ سے کی؟ ایک خاتون سے شادی کی۔ ہمارے ہاں شادیاں خوبصورتی، مال، خاندان یا دین دیکھ کر کے ہوتا ہے، انہوں نے دین دیکھا، لیکن دین کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز انہوں نے دیکھی، اور وہ یہ کہ اس خاتون کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود تھیں۔
امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود تھی، اور اسحاق بن راہویہ اتنے بڑے محدث نے اس خاتون سے صرف اس لیے شادی کر لیا کیونکہ ان کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود تھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے خلافت عباسیہ کا۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل میں اپنی ایک لونڈی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا کہ بادشاہ نے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، ایک بہت بڑی بھیڑ اس نے دیکھا۔ اس نے پتا کرایا کہ بھیڑ کیسی ہے، اتنی بڑی بھیڑ، اتنے زیادہ لوگ، کیا وجہ ہے کہ آج اتنے زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ محدث عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم، بہت بڑے عالم، دوسری صدی ہجری کے، امام بخاری سے پہلے کے، 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اتنے بڑے محدث۔ اور جب اتنی بڑی بھیڑ دیکھی بادشاہ ہارون رشید کی لوڈی نے، تو لوڈی نے کہا بادشاہ گستاخی معاف ہو تو ایک بات کہوں۔ کہا دراصل آپ لوگوں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج اتنی بڑی بھیڑ دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ لوگوں کے بادشاہ نہیں، یہ محدث لوگوں کا بادشاہ ہے۔ یہ محبت علم سے، یہ محبت علماء سے، یہ محبت کہ علم آپ کو سردار بنا دیتا ہے۔ تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل۔ سیکھیں اس لیے کہ ماں کی پیٹ سے کوئی بچہ عالم پیدا نہیں ہوتا۔ سیکھیں، لوگوں نے اسی دنیا میں، اسی زندگی میں آ کر کے علم حاصل کیا اور علم کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں، جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے، اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لی، وہ رسی جو ہوتی ہے وہ رسی پکڑ لی۔ زید بن ثابت نے کہا ابن عباس یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو نبی کے خاندان میں سے ہیں، آپ نبی کے خاندان، نبی کے فیملی، اہل بیت میں سے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، کہا ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی ایسے ہی عزت کریں۔ آج ہمارے ہاں علماء کی عزت نہیں ہے، تکریم نہیں ہے، خاندان، مقام، عہدہ، منصب کی حیثیت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے ہیں زید بن ثابت سے، لیکن علم زید بن ثابت کو اتنا بڑا بنا رہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ اور جب یہ بات دیکھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور زید بن ثابت نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کے کہا ہاکذا امرنا ان نحب باہل بیت نبینا، کہا ہمیں اسی طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے خاندان والوں سے اسی طرح محبت کریں۔ یہ محبت علم سے، علماء سے، جانکار لوگوں سے آج ہمارے ہاں مفقود ہے، آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اس حوالے سے ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے علم ہی کی بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس شورا کا ایک اہم ممبر بنا دیا۔ بڑے چھوٹے سے تھے، 15 سال کی عمر، صرف 15 سال، اور بڑے بڑے صحابہ اس مجلس شورا میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا علم، ان کی جانکاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم کی بنیاد پر انہیں اپنی مجلس شورا کا ایک رکن بنایا۔ علم حاصل کریں،
علم آپ کو بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، علم اور علماء کے تعلق سے چند ضروری باتیں جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، جو موجودہ دور کا تقاضا بھی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ یہ مشورے ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، علم سے متعلق، علماء سے متعلق، قرآن اور حدیث کی باتوں سے متعلق بڑی محبت کے ساتھ۔ نمبر 1، عالم کی پہچان پیدا کریں، عالم کی پہچان پیدا کریں اور عالم سے جڑ کر کے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر تقریر کرنے والا یہ عالم نہیں ہوتا، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اسی لیے عالم کی پہچان پیدا کریں۔ علم انسان کو تواضع سکھاتا ہے۔ جو عالم ہوگا اس کے اندر غرور نہیں، تکبر نہیں، اس کے اندر تواضع، خاکساری، انکساری، عمل، محبت، اخلاق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم کی پہچان کرے اور عالم کی پہچان کر کے اس عالم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں۔ بات نمبر 2، آج بہت ساری سہولتیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، بہت ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں۔ ان ساری سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن ان پر مکمل بھروسہ نہ کر لیں، مکمل بھروسہ نہ کر لیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ علماء سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، علماء سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، اور سب سے بڑا عالم ہمارا رب ہے، سب سے بڑا عالم ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ لہذا گوگل پر اور یہاں وہاں سے علم حاصل کیا ہوا ان ساری چیزوں پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے آپ علماء سے جڑ کر کے رہیں اور علماء کی سرپرستی میں دین کا علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر آپ نے گوگل پر جا کر کے کوئی چیز سرچ کیا، اب آپ کو تو نہیں پتا کہ اتنے سارے ریزلٹ مجھے گوگل نے دیے ہیں، اس میں آتھینٹک کون سا ہے، اس میں پکا والا کون سا ہے جو ایک دم صحیح ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ویب سائٹ کس کی ہے، یہ ویب سائٹ کس کی ہے، یہ ویب سائٹ کس کی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اگر گوگل آپ کو 100 نتیجے دیتا ہے، ان 100 نتیجوں میں 99 نتیجے جو وہ گمراہوں کے ہیں، 99 نتیجے گمراہوں کے ہیں۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، میرا تعلق، میرا اٹھنا بیٹھنا اسی سے ہے۔ یوں کہہ لیں میرا اوڑھنا بچھونا یہی ہے کہ میں وہیں ہوں، اسی جگہ ہوں، اسی منزل پر ہوں، اور اسی منزل پر رہ کر کے میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ گوگل سے علم حاصل کیا ہوا آپ کو جانکاری تو ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جانکاری پکی ہو، اس کے اندر مضبوطی ہو۔ اسی لیے علماء سے جڑے رہیں۔ دیکھیں آپ، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا عالم، اس نے جبریل کو علم دیا، جبریل نبی کے پاس لے کر کے آئے، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے سلف صالحین کو یہ پورا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، کسی سے بھی علم لیا جا سکتا ہے، کسی سے بھی علم نہیں لیا جا سکتا، کسی سے بھی جانکاری نہیں لی جا سکتی۔ عالم کی پہچان پیدا کریں، اور نمبر 2، اس عالم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں تاکہ جو علم آپ کو حاصل ہو وہ مضبوط ہو، وہ پختہ ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہ ہو۔ اسی طریقے سے تیسری اور اہم بات، اور وہ یہ کہ علم کی جو باتیں بھی آپ سنیں، جو باتیں سنیں آپ اسے محفوظ کریں، اسے محفوظ کریں۔ ہم نے خطبے میں کیا سنا، درس میں کیا سنا، پروگرام میں کیا سنا، سب غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں عالم صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، یہ یاد رہ جاتا ہے، بولنے والے نے بہت اچھا بولا، یہ یاد رہ جاتا ہے، لیکن بولنے والے نے کیا بولا یہ یاد نہیں رہ جاتا۔ اور بعض دفعہ بعض لوگ اتنی بڑی گستاخی اور نادانی کر جاتے ہیں کہ وہ بات کہیں اور سنا ہے، انہوں نے وہ بات کہیں اور سے انہوں نے سنا ہے، یا سنا نہیں ہے، انہوں نے غلط سن لیا ہے، اس لیے وہ امام صاحب کی طرف منسوب کر کے گئے، ارے امام صاحب نے تو ایسا کہا تھا، حالانکہ امام صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا،
امام صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا. لہٰذا آپ جو بات سنیں اس کو محفوظ کریں اور کسی بھی عالم کی طرف کوئی بھی غلط بات منسوب نہ کریں، اس لیے کہ یہ گستاخی ہے، یہ بہتان لگانا، یہ الزام لگانا ہو جائے گا. نمبر 4، اور وہ یہ کہ کسی عالم کی جانب سے اگر لا علمی کا جواب آ جائے، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا مجھ سے، امام صاحب سے یا کسی عالم سے، اب اس عالم کو نہیں پتا، میں نے کہہ دیا واللہ عالم، عالم صاحب نے، امام صاحب نے کہہ دیا لا ادری، مجھے نہیں پتا، یا مجھے وقت دیجئے میں پتا کر کے، پڑھ کر کے، دیکھ کر کے بتاؤں گا. اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ارے اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتا نہیں. امام مالک رحمہ اللہ، مشہور واقعہ، 40 سوال پوچھے گئے، 36 کے جواب میں کہا لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں پتا مجھے. 4 کا جواب دیا. سوال کرنے والے نے کہا امام صاحب ان کے بھی جوابات دے دیجئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیا جواب دوں گا؟ کہا لوگوں سے جا کر کے کہہ دینا امام مالک نے کہا ہے کہ امام مالک کو 36 سوالوں کے جواب معلوم نہیں. اور آج ہمارے ہاں اسٹیج لگتا ہے، آسک فلانے، آسک فلانے، آسک فلانے، ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے. اور آج ہماری ایک بڑی ٹیم انہی لوگوں کو فالو کر رہی ہے. جانکاری نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے ان کے علم میں، ان کے علم میں پختگی نہیں ہے، اور ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، جواب دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی ویڈیوز اگر دیکھنے بیٹھ جائے ایک عالم، ان کی ویڈیوز میں 5 سے 10 سے 15 غلطیاں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے جوابات میں، ان کے بیانات میں، ان کے دروس میں نکل جائیں گی. اور یہ تجربے کی بات ہے جو اس منبر رسول سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک عالم کو آپ موقع دیں کہ وہ لا ادری کہے، واللہ عالم کہے، اور پھر اس کے بعد سوچ کر کے، دیکھ کر کے وہ آپ کو جواب دے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سے تعلق قائم کریں، علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، اپنے آپ کو جہالت والی زندگی میں نہ لے کر کے جائیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، علم حاصل کریں گے، علم آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آئے گا، نور لے کر کے آئے گا. آپ خود علم حاصل کریں، عمر کے جس بھی مقام پر ہیں، جس بھی پڑاؤ پر ہیں، آپ کی عمر جتنی بھی ہے، 75 سال کی عمر ہے، آپ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، لیکن علم سے اپنے آپ کو توڑ کر کے یا دور آپ اپنے آپ کو نہ رکھیں، خود علم حاصل کریں، بچوں کو علم سکھائیں، اپنی اولاد کو علم سکھائیں، علم سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، اور آپ کتابوں سے جڑے رہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں سے جڑے رہیں. یہ ساری چیزیں مل کر کے آپ کی زندگی میں خیر لائیں گی، برکتیں لائیں گی. ورنہ اگر آپ نے علم کا راستہ اختیار نہیں کیا، جہالت کی زندگی گزارتے رہے، تو جہالت یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وبا ہے، ایک غلط چیز ہے، اور یہ غلط چیز آپ کو کسی غلط راستے پر لے کر کے جائے گی. آپ بھی نادان، آپ بھی لا علم رہ جائیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی علم کی روشنی سے محروم ہوں گی اور جہالت کے اندھیروں میں ٹامکٹیاں مار رہی ہوں گی. لہٰذا غور کریں، ہوشیار ہوں، غفلت کی چادر پھینکیں، علم کے تعلق سے اپنے آپ کو بیدار کریں، اور جہالت کی زندگی کو چھوڑ کر کے کسی نہ کسی حیثیت سے روزانہ کوئی نہ کوئی بات حاصل کرتے رہیں، علم سے اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم کی روشنی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور جہالت کی زندگی کو یا جہالت کے اندھیرے کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں زندگی میں، اپنی زندگی میں جو بھی علم کی چیزیں ہیں، ان علم کی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے، علماء کا مقام سمجھنے، علماء کا احترام کرنے، اور علماء سے تعلق قائم کرنے، اور علماء سے برابر رابطے میں رہنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے محفوظ رکھے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو بھی کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.